خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی سلطنت سلجوق تھی۔ سلجوقیوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور آخر کیسے خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرنے والی ایک معمولی قوم نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر اپنی سلطنت قائم کی، اس کے لیے ہمیں ماضی کی سمت سفر کر کے 4 صدی ہجری کی طرف جانا ہوگا۔ ماضی میں سفر کر کے اگر دریائے سیحون کے کنارے خوارزم تک اور پھر خوارزم سے فرادہ اور دہستان تک کے علاقے پر نظر ڈالی جائے تو خانہ بدوش لوگوں کی ایک قوم نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کبھی ترکستان اور چین کے درمیان ایک بڑے پہاڑی درے میں آباد تھے، بعد میں یہ لوگ ترکستان آ کر بس گئے۔ یہ قوم ہمیں تہذیب و تمدن سے ناواقف نظر آتی ہے۔ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالنا ان کا پیشہ ہے۔ یہ لوگ نسلاً ترک ہیں جبکہ اہل عرب انہیں اوغوز کہتے ہیں۔ جب یہ قبائل پہاڑی درے سے نکل کر ترکستان کے علاقے میں آباد ہوئے تو ترک علاقے پر ایک شخص بینو کی بادشاہت قائم تھی۔ ادھر اوغوز قبیلے کی قیادت ایک بہادر اور جرأتی انسان دکاک کے ہاتھوں میں تھی۔ دکاک کو قدرت نے نہ صرف شجاعت اور دلیری جیسے اوصاف ہی سے نوازا تھا بلکہ وہ بے حد ذہین اور معاملہ فہم بھی تھا۔ اکثر معاملات میں اس کی رائے بہت صحیح ثابت ہوتی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بینو اسے بے حد عزیز رکھتا تھا۔ انہی دنوں دکاک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق رکھا گیا۔ انہی کے نام پر ان کی قوم سلجوق کہلانے لگی۔ سلجوق کو ابتدا ہی سے اعلیٰ تربیت ملی تھی۔ شاہی خاندان کے قرب کی وجہ سے لڑائی کے تمام مروجہ فنون میں مہارت حاصل تھی۔ سلجوق نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو اس کا باپ یعنی دکاک کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس نے محسوس کیا کہ سلجوق جو کہ بہادری اور جواں مردی جیسے اوصاف سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ شرافت اور ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال ہے، اس نے سلجوق کو اپنے قریبی مشیر کا درجہ دے دیا۔ سلجوق کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس پر بینو کی مہربانیوں کو ایک نئے دور کا آغاز کہا جاتا ہے۔ ترکستان کا یہ بادشاہ بینو جو کہ سلجوقیوں سے ہر سال خراج وصول کرتا تھا، جب سلجوقی اسلام لے آئے تو انہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ رد عمل کے طور پر بادشاہ نے جنگ کے لیے فوج بھیجی۔ سلجوقی بڑی دلیری سے لڑے اور بینو کی فوج کو مار بھگایا۔ اس واقعے سے اطراف کی قوتوں کو اندازہ ہو گیا کہ سلجوقیوں کو زیر کرنا آسان کام نہیں۔ 382 ہجری بمطابق 992 عیسوی میں ترکستان کے حکمران شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان نے ساسانیوں کے علاقے ماورائے النہر پر حملہ کیا۔ شہاب الدولہ جو کہ بغرا خان کے نام سے مشہور تھا، سلجوقیوں نے اس کے خلاف ساسانیوں کا ساتھ دیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ بغرا خان اور اس کی فوج کو شکست دی۔ بغرا خان کی حکومت خاصی وسیع تھی۔ اتنے طاقتور حکمران کو سلجوقیوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی تو دور دور تک سلجوقیوں کی داغ بیٹھ گئی۔ اس جنگ کے بعد سلجوق کا 108 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: میکائیل، اسرائیل، یونس، نہال اور موسیٰ۔ میکائیل کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام چغری بیگ داؤد جبکہ دوسرے کا نام تغرل بیگ محمد تھا۔ تغرل بیگ کی پیدائش کب ہوئی تاریخ یہ بتانے سے قاصر نظر آتی ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش 380 ہجری سے لے کے 385 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوئی۔ تغرل بیگ ابھی کم عمر ہی تھا کہ اس کے والد میکائیل ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے دادا سلجوق کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب سلجوقی ترکوں کے ایک حصے نے تغرل بیگ اور ان کے بھائی چغری بیگ کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔
انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں عظیم سلجوقی فرمانروا تغرل بیگ محمد کے جنہوں نے عالم اسلام کو متحد اور مستحکم بنایا کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔